جانے کے دو فائدے ہوتے ہیں نوجوان کو. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انڈے پراٹھے اس نے کھائے ہوئے ہیں نا وہ سارے صحیح جگہ لگ جاتے ہیں, مسل بنانے میں, گروتھ میں لگ جاتے ہیں, انرجی ساری ادھر سر ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے بھی گناہ سے حفاظت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جم جانے والا نوجوان اس کی صحت بننا شروع ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے شیشے میں کھڑے ہو کر پہلے کیسا تھا, پہلے میری شیپ یوں تھی, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں یہاں سے شروع ہو کے پہلے یہاں جاتا تھا, پھر وہاں سے گھوم کے واپس آ کے پھر نیچے جاتا تھا میں, اور پچھلی سائڈ سے بھی ایسا تھا, میں یوں آتا تھا پھر یوں ہو کے یوں تھا, اسپیڈ بریکر تھا بہت بڑا درمیان میں, ٹھیک ہے, بہت بڑا اسپیڈ بریکر تھا, پھر گھوم کے واپس ایسے گاڑی آتی تھی, اور اس میں بھی پورا پھر ٹیڑھا میڑھا, یہ بھی نہیں گئے. تو جب وہ جم جانا شروع کرتا ہے اور وہاں کسی ماہر استاد سے ایکسرسائز سیکھتا ہے, خوراک کا اس سے شیڈول پوچھتا ہے بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, اور اس کے اسپیڈ بریکر بالآخر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور دیکھتا ہے کہ شیشے میں اب میں ذرا دیکھنے میں اسمارٹ لگ رہا ہوں, اور چلنے پھرنے میں بھی ذرا فٹ فاٹ لگ رہا ہوں, اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے, چستی پیدا ہوتی ہے جسم میں, تو اس کو اپنی صحت کی حفاظت کی خود بخود فکر شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ ہر ایسے کام سے بچنا اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے جس سے صحت برباد ہوتی ہے, سمجھ رہے, تو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا. ابھی تو مرداروں کی طرح پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے تو سوتا ہی چلا جا رہا ہے, اور جاگ رہا ہے تو پھر سونے کا نام نہیں لیتا, ساری رات انٹرنیٹ میں بیٹھا رہتا ہے اسکرین کے سامنے, آنکھیں بھی خراب کر رہا ہے, کمر بھی خراب کر رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ پر گھنٹوں بیٹھتے ہیں اس سے کمر کیا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو جوانی ہے, ایک خاتون ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے, ان کا شوہر بہت غلط ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہے, بہت الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے, اور عورتوں کے چکر میں ناجائز دوستیوں میں, بیچاری بہت پریشان, فون کیا بار بار کہ رو رہی ہے کہ میرا میاں ہے. وہ میاں کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا, اس کا میاں سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو میں نے اس خاتون کو کہا صبر کرو, تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, تھوڑے دن میں کیا ہو جائے گا, بڈھا ہو جائے گا. کب تک جوان رہے گا ہے بھائی, شاعر نے کہا نا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, کبھی نہ کبھی تو لنڈا بازار میں ڈیفنس والے بھی آتے ہیں, کلفٹن والے بھی آتے ہیں, کیونکہ مال وہی ہے مگر سستے ریٹ پہ مل رہا ہے. کون پاگل ہے جو لنڈا بازار میں جائے گا بھائی, اس کو پھر آپ شاپر میں پیک کر کے اس طریقے کر کے لٹکا دیں, کوئی طارق روڈ سے خریدا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اسی طرح یاد رکھو, جوانی میں کر لو جو کرنا ہے, لگا لو دوستیاں, کب تک, کچھ وقت کے بعد جسم میں صحت ختم, پھر کیا کرے گا, پھر بیٹھا رہے گا. تو یہ خرمستیاں تو خود بخود چھوٹ جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. یہ تو اللہ نے جوانی میں امتحان رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا, جب اللہ چھڑوائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. حسرتیں الگ, جوانی کو یاد کر کے ہائے ایسے تھے, ہائے یوں تھے, ہائے یہ ہوا تھا, ہائے یہ ہوا تھا, اور کچھ کرنے کی قوت ہی جسم میں نہیں بچی, اور باڈی میں وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ پہ مرے آ کے. وہ ایک گلوکار تھا نا, جوانی میں بڑے زبردست گانے گایا کرتا تھا, آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا تو ظاہر ہے وہ آواز میں بھی دم ختم ہو گیا اور بتی سی لگ گئی. تو جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تو وہ بتی سی گر جاتی, ذرا سا زور لگاتا نا کسی گانے کے کسی بول پہ تو بتی سی نیچے گر جاتی. بیچارہ جھکتا اٹھاتا, پھر گانا گانا شروع کرتا تو پھر بتی سی گر جاتی. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی گانا گاؤ, کیسٹ کیوں بار بار تبدیل کر رہے ہو یار, تمیز سے گاؤ گانا, یہ کیسٹ بار بار کیوں چینج ہو رہی. تو کیسٹیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جوانی دی ہو, صحت دی ہو, تو وہ اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا, وہ حرام اور ناجائز کاموں میں برباد کرتا. ایک بات یاد رکھو, جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان ناجائز کاموں میں اپنی صحت برباد کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ آج کل ڈاکٹروں نے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. ڈاکٹر نے یہ بھی ایک نئی چیز نوجوانوں کو اور برائیوں میں لگا دیا انہوں نے, کہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ 100% غلط ہے, صحت اس سے خراب ہوتی ہے. تو ڈاکٹروں کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹروں ہی کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے ان چیزوں میں, وہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جاتی ہے صحت انسان کی, گروتھ نہیں ہوتی اس کی, اور صحت نہیں بن پاتی. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ نیچر کے خلاف ہے. تو اس لیے کبھی کوئی ڈاکٹر کسی کو الو بنا رہا ہو نا کہ کچھ نہیں ہوتا, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے. نوجوانوں کے حالات دیکھو نا, ایسے بیچارے پھیکے پھیکے سے چہرے ہیں, ان کے چہرے پہ رونق ہی ختم ہو گئی, ایسے آ رہے ہوتے جیسے ہینگر پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے. نقشہ کھینچتا ہوں نا, ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, عجیب سے. پھر جو ہیں بھی تو موٹے ہیں تو پھر موٹے ہی موٹے ہو, عجیب سے, چہروں پہ رونق نہیں ہے. گٹکے کی لعنت, اور یہ سب سگریٹ کی لعنت, اور حرام کاریوں کی لعنت,
اور خواتین کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی فحش اور بیہودہ فلمیں دیکھ رہی ہیں، ان کی بھی صحتیں برباد ہیں. تو آخرت کی فکر نہیں کرتے انسان، اپنی دنیا کی فکر ہی کر لے کم از کم. صحت مند لوگ کتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں. حکیم سعید کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حکیم محمد سعید صاحب بڑے نیک آدمی تھے، داڑھی نہیں تھی، اللہ ان کو توفیق دے، مغفرت فرمائے ان کی، لیکن باقی چیزوں میں بہت زبردست انسان تھے. وہ تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. بچپن سے ہی حکمت کا علم سیکھا، اپنی جوانی کی حفاظت کی انہوں نے، حرام کاریوں میں، فضول چیزوں میں جوانی کو برباد. خود میں نے ان کی سوانح پڑھی ہے، میں ان کا یہ نونہال جو ہے نا بچپن میں پڑھا کرتا تھا، اس میں ان کے مضامین بڑے دلچسپ ہوتے تھے، بہت علمی باتیں ہوتی تھی اس میں. تو اپنی صحت کا خیال کیا انہوں نے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی. علماء سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. دارالعلوم کرنگی کا پورا سسٹم جو پیسوں کا نظام ہے وہ آڈٹ کر کے وہ دیا کرتے تھے. کتنی زبردست صحت، کتنی خوش و خرم زندگی گزاری انہوں نے. 70 سال کی عمر میں جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو اس وقت ان کا روز کا معمول تھا 2 گھنٹے بیڈمنٹن کھیلنے کا. 70 سال میں کوئی بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے 2 گھنٹے؟ بیڈمنٹن وہ نہیں جو شٹل کاک سے کھیلا جاتا ہے، وہ تو لیڈیز بھی کھیل سکتی ہیں. وہ جو بڑے والے ریکٹ سے نہیں کھیلا جاتا، ٹینس کہتے ہیں اس کو. ایک تو ٹیبل ٹینس ہوتا ہے نا، اچھا بیڈمنٹن تو اور چیز ہے. سوری میں نے تو عرصہ ہو گیا کھیلے ہوئے. تو ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے، لیکن جب سے مولوی بنے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو وہ اب تیراکی پہ لوگ نہیں مان رہے، تو اگر ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے لوگ. تیرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے لوگوں کو. تو وہ کیا کیا انہوں نے، وہ کھیلتے تھے روزانہ ٹینس کھیلتے تھے. تو آپ ذرا کھیل کے دیکھیں 1 گھنٹہ، جوان آدمی اندر سے پورا ہل جاتا ہے اس میں. 2 گھنٹے روز کا معمول تھا 70 سال کی عمر میں. خوراک کیا تھی؟ صرف 2 ٹائم کھاتے تھے، وہ بھی بہت تھوڑا. میں نے ایک دفعہ ان کی زندگی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا، وہ مضمون میں نے پڑھا نونہال میں. انہوں نے کہا میرا بیرون ملک دورہ تھا، تو میں رمضان تھا، تو انہوں نے بتایا کہ رمضان میں میں صرف کیا کرتا ہوں کہ دال یا کوئی چنے کی دال یا مونگ کی دال کو پانی میں بھگو کے افطاری میں وہ کھاتا ہوں، آدھی پاؤ یا چند گرام. تو انہوں نے کہا میں جب وہ کھا رہا ہوں تو میں نے اپنا وزن چیک کیا تو میرا وزن بڑھ گیا. تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کتنی کم خوراک چاہیے، کہ رمضان میں اتنا کھا رہا ہوں اس سے بھی ویٹ کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے خوراک کو کم کیا تاکہ ویٹ نہ بڑھے. لیکن شہوت پرست آدمی کم کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کم خوراک کھائیں، آپ اپنے حساب سے کھائیں، لیکن ایک بات ہے نا کہ جب ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ بھی میرے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بھی وزن کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کو بھی کم کر دیا. جو آدمی خواہشات کا غلام ہو وہ کم کر سکتا ہے. وہ کہے گا یار افطاری میں اتنا سا کھائیں، یہ کیا ہے، کون سا دین ہے بھائی، یہ کھائے گا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ پڑ جائے گا، بلڈ پریشر کا مریض بنے گا، گھر میں ہر وقت سب کو سناتا رہے گا، ڈانٹتا رہے گا ادھر. تو عجیب زندگی، بے رب سی، بے تکی سی، دیندار ہو یا بے دین ہو سب کی یہی حالت، ایک الٹی سیدھی بے تکی زندگی ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کیسی خوبصورت زندگی تھی ان کی، کتنی اچھی صحتیں تھیں. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پر. ایک ڈاکٹر بھیجا اس زمانے کا کہ یہ فری میں علاج کرے گا، کس کا، صحابہ کا. ہمارے محلے میں کوئی ڈاکٹر آ جائے خوشی سے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یار ڈاکٹر فری میں علاج کر رہے ہیں، کیمپ لگ جاتا ہے، اس کے پاس لمبی لائن لگ جاتی ہے. تو اس کا بھی یہی خیال تھا بادشاہ کا، غالباً نجاشی تھا یا کوئی اور بادشاہ تھا، مجھے نام یاد نہیں ابھی اس کا ذہن نہیں. تو اس نے گفٹ بھیجا ایک طبیب کہ ہمارے ہاں کا مایا ناز طبیب ہے، اس زمانے میں ڈاکٹر طبیب ہوا کرتے تھے یونانی طب، تو یہ علاج کرے گا. اس کا خیال تھا یہ بڑے خوش ہوں گے. تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا، وہ طبیب جو تھا نا سارا دن بیٹھ کے کیا کرتا رہتا تھا، بیماری نہیں ہوتا تھا کوئی، بہت کم کیسز آتے تھے بیماری. تو اس نے تجزیہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ بیماری نہیں ہوتے یہ لوگ. تو اس کی رپورٹ جو اس نے پیش کی نا، جیسے رپورٹ کرتے ڈاکٹر لوگ، رپورٹ پیش کی. رپورٹ میں یہ کہ یہ لوگ جب تک سخت بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں، جب تک شدید ان کو یہ نہیں کہ ہماری طرح کوئی سموسہ آ گیا تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، چلو چلتے پھرتے یہ رول بھی اٹھا کے کھا لو، چلو یار اب کھانا تو کھا لیا ہے میں نے لیکن اب یہ اتنی اخلاص سے کہہ رہے ہیں تو چلو دوبارہ سے کھا لو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے کہا کہ ان کو جب تک شدید بھوک نہیں لگتی یہ کھاتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن شہوت پرست نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، غیر مسلم تھا، کافر تھا. آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اکرام کے طور پر، اس نے دودھ پیا.
آپ نے فرمایا اور؟ اس نے کہا اور. آپ نے دوسرا پیالہ پیش کیا, 7 پیالے پی گیا دودھ کے. وہ کتنے پیالے؟ آپ نے اور پیش کیا, اس نے فرمایا بس شبیعت ہو, سیر ہو گیا. پھر اللہ نے اس کو توفیق دی, کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا اس نے. اگلے دن دوبارہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. بھوکا تھا, اس نے دودھ پیا, 1 پیالہ پی گیا. آپ نے فرمایا دوسرا, فرمایا قد شبیت, بس سیر ہو گیا. حالانکہ اس نے یہ بیان نہیں سنا نبی کا کہ مومن کیا کرتا ہے, کم کھاتا ہے. یہ سنا اس نے نہیں سنا. ایمان کی برکت کہ خود بخود خواہشات نفسانیہ میں قناعت پیدا ہوگی. بس 1 پیالہ جب ہے پیٹ, کیا ٹھوستے چلے جاؤ. کیونکہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, تو وہ تو مزوں کے لیے کھاتا ہے, بس کھاتے رہو چٹخانے لیتے رہو. مومن کھاتا ہے, وہ بھی لذت کی چیزیں کھاتا ہے, مگر کھاتا کس سے؟ اعتدال سے. بھائی کل دوبارہ کھا لیں گے, کیا خیال ہے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے اور مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. اور آج ہماری حالت دیکھیں, کھائے جا رہے ہیں, پھر بالآخر جب بالغ ہوتے ہیں تو بہنوں کی وراثت بھی کھا جاتے ہیں, پھر جائیدادیں کھا جاتے ہیں, پھر پلاٹ کھا گئے, رک ہی نہیں رہے, کھاتے کھاتے بالآخر قبر پھر ہمیں کھانا شروع کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جو ہے نا, اس کی ہوس ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب. کہ ابن آدم کو اگر سونے کا بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے, وادی دے دی جائے, تو وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوگا, وہ چاہے گا کہ مجھے اس جیسی ایک اور مل جائے. فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو عادی ڈالیں خواہشات کی مخالفت کی. ہر وہ کام جس کا دل چاہ رہا ہو وہ نہ کر لیا کریں. بعض کام ایسے بھی کیا کریں جو آپ کی خواہشات کے, دل چاہ رہا ہے صبح کہ نہیں روزہ رکھوں گا, بسم اللہ کر کے روزہ رکھوں. کیا خیال ہے بھائی, نہیں چاہ رہا ایسے رکھے گا, جاؤ نفس کو بولو, لڑو نا نفس سے. آپ دل نہیں چاہ رہا آج تو رکھے گا. جس دن دل نہیں چاہ رہا اسی دن کیا ہوگا؟ جس دن دل چاہ رہا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا, آج تو پڑھے گا. کیا خیال ہے, آج تو کیا ہوگا؟ آج تو ہم پڑھے گا. یہ ہم پڑھے گا جو ہے نا, یہ مکرانیوں کی زبان ہے, کیونکہ یہ اسٹائل مکرانیوں پہ سوٹ کرتا ہے, اور اسی کے اسٹائل میں نفس کو سمجھاؤ گے تو نفس بات مانے گا. تو اگر آپ نے شرافت سے نفس سے بات کی کہ آپ پلیز آج روزہ رکھ لیجئے, ہے بھائی, اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آخرت کی ترقی میں آپ پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ آج نماز نہیں پڑھو, نہیں سمجھ میں آتا. بدماشی کی زبان اور ہوتی ہے, محبت کی زبان اور ہوتی ہے. نفس, اپنا نفس جو ہے نا بدماشی کی زبان سمجھتا ہے. اپنے آپ کو جب تک بدماشی سے بات نہیں کرو گے بات نہیں مانے گا. دوسرے سے تمیز سے بات کرو, اپنے آپ سے کبھی تمیز سے بات مت کرو. تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو گالیاں بھی دیا کرو. حقیقت ہے. بولے تو ساری زندگی تیری گزر گئی, تو نے تیر کیا مارا ہے اب تک؟ حقیقت ہے, ہم میں سے ہر شخص اپنا گریبان جھانک کے دیکھے. بولے بھائی کوئی 20 سال کا ہو گیا, کوئی 30 سال کا ہو گیا, کوئی 35 سال کا ہو گیا, کوئی 40 سال کا, تو نے زندگی میں کیا تیر مارا ہے؟ 2-4 نیکی کے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے, تیر کیا مارا ہے؟ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور تو نے کیا تیر مار دیا؟ اپنی عبادت دیکھ, تو سخاوت دیکھ, کتنی تو نے رشتہ داری میں جوڑنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا تو نے, بہنوں بھائیوں پہ خرچ کرنے میں تو نے کیا تیر مارا ہے, کتنے مدرسے بنا دیے تو نے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے, تانے دینے چاہیے. اس سے انسان تھوڑا سا, فطرت عجیب ہے, دوسرے کی آنکھ کا بال بھی اس کو نظر آتا ہے اور اپنی شہتیر بھی اس کو نظر نہیں آتا.